بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ ہم گائے بگائے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انٹرا کورٹ اپیل کی ہیئرنگ تھی اس کے بارے میں احوال بتاؤں گا، اور ساتھ میں جو آج لاہور کے اندر پریس کلب کے سامنے جو فریشرز نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ جیسا کہ سب بچوں کی جو ہے نا وہ نظریں لگی ہوئی تھی، میرٹ لسٹ لگی، میرٹ لسٹ لگنے کے بعد فریشرز اور ریپیٹرز کی جو ریشو تھی وہ سامنے آئی، اور اس میں جو فریشرز تھے وہ 20% تھے، جبکہ ریپیٹرز کو اگر سب کو ملایا جائے جو کہ 2024 کے ہیں اور 2025 میں جنہوں نے امپروو کر کے ایم ڈی کیٹ دیا یا جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کی ریشو کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ 80% بنتی ہے، جبکہ اگر پیور فریشرز کی بات کی جائے جنہوں نے 2025 کے اندر ایف ایس سی کی اور 2025 کے اندر ہی ایم ڈی کیٹ پاس کیا، تو وہ جو ہے نا جو کوالیفائنگ لمٹ تھی اس کے اندر وہ 20% بنتے ہیں۔ اس 20% کو دیکھنے کے بعد جو تحفظات تھے، جو خدشات تھے، جو بے چینی تھی فریشرز کے اندر وہ اور بڑھی۔ اس بے چینی کی وجہ سے آج یہ ہوا کہ ان کی نظریں تھیں کہ پروویژنل میرٹ لسٹ لگنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انٹرا کورٹ اپیل کی ہیئرنگ ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ اس ریلیف کے حوالے سے وہ کافی ویٹ کر رہے تھے، لیکن اب کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو انٹرا کورٹ کیس کی ہیئرنگ تھی جو آج ہونی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے۔ تو اس کینسلیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیس جو ہے نا کینسل ہو گیا یا کیس ڈسمس ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف ہیئرنگ کینسل ہوئی ہے۔ اس میں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کوئی افیشل پروسیڈنگز تھی جس کی وجہ سے اس کو جو انٹرا کورٹ اپیل کی ہیئرنگ تھی اس کو پوسٹ پون کیا گیا۔ ابھی تک جو اس کی ویب سائٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ کینسلڈ ٹو ڈے جو ہیئرنگ تھی اس کا سٹیٹس آ رہا ہے، نیکسٹ ہیئرنگ کب ہونی ہے اس کی ابھی ویب سائٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی۔ تاہم سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ ہیئرنگ جو ہے نا کل ہوگی، کیونکہ جب اس طرح کی کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی اسٹرائک ہو یا کوئی افیشل پروسیڈنگ ہو جس کی وجہ سے کوئی ہیئرنگ وغیرہ پوسٹ پون ہوتی ہیں، تو یوزولی ٹرینڈ یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ اگلے دن سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہیں۔ اگر آج کینسل ہوئی ہیں تو وہ نیکسٹ ڈے کے لیے مقرر ہو جاتی ہیں، لیکن افیشلی ابھی تک اس کی کل کی جو ہے نا ہیئرنگ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جیسا کہ لگ رہا تھا کہ کورٹ کے اندر کیس کے اوپر کیس، کیس کے اوپر کیس، ریٹ پٹیشن کے بعد ریٹ پٹیشن، ریٹ پٹیشن کے بعد ریٹ پٹیشن، اور فریشر نے ہر طرح کی ایفرٹس کر لی لیکن ان کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایک نیا راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے آج جو ہے نا لاہور پریس کلب کے سامنے جو ہے نا پروٹیسٹ کیا۔ اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، ان کے والدین بھی شامل تھے، اسپیشلی جو فریشرز کے پیرنٹس تھے اور فریشر اسٹوڈنٹس تھے، ان کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ایکویلنس فارمولا لگایا جائے یا ان کو گریس مارکس دیے جائیں، کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی جائے جس سے ان کا ایڈمیشن سیکیور ہو سکے۔ اور ساتھ میں ہی انہوں نے یو ایچ ایس اور پی ایم ڈی سی کے خلاف بھی نعرے بازی کی، اور یہ چیز آج اس کا شدید قسم کا خدشہ تھا کہ شاید جب اسٹوڈنٹس کو کورس سے اور ادھر ادھر سے ایفرٹ کرنے کے باوجود کوئی وہاں سے ان کو ریلیف نہ ملا تو شاید یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ انفارچونیٹلی پھر وہی ہوا کہ آج جو ہے نا فریشرز جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آ گئے، اور دیکھیں اب اس پروٹیسٹ کا کیا آگے سینیریو بنتا ہے، ان کو کچھ ریلیف مل پائے گا نہیں مل پائے گا، کتنے بچے جو ہے نا اس پروٹیسٹ کے اندر شامل ہوں گے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ بہرحال یہ ایک جو پولرائزیشن تھی، جو ایک ریفٹ تھی، جو ایک گیپ تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کرائسس جو ہے نا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کو کہیں نہ کہیں پہ میری ویسے اپنی سجیشن پرسنلی یہی سجیشن تھی کہ اس کو پی ایم ڈی سی یا یو ایچ ایس ٹیک اپ کرے اور اس کو کہیں نہ کہیں کوئی فریشرز کے لیے ریلیف ضرور رکھے، کیونکہ اگر اس طرح کی 20 اور 80 کی ریشو ہوگی تو اس کو کوئی بندہ بھی میرے خیال میں جسٹیفائی نہیں کر پائے گا۔ اس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر 50-50 کی ریشو بھی آ جاتی تو وہ بھی چلیں ایکسیپٹیبل تھی، لیکن 80-20 کی جو ریشو ہے یہ تھوڑا سا ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب ایک طرف جو ہے نا ایکٹ بنا ہوا ہے، لا بنا ہوا ہے، لا کے انڈر جو ہے نا یہ سارا پروسیس ہوا، اور دوسری طرف جو ہے نا یہ ریشو، تو یہ سارے کا سارا جو کرائسس جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ بیسیکلی اس سال کا جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کا جو لیول تھا مشکل، اس وجہ سے یہ سارا جو ہے نا گیپ کریٹ ہوا۔ گیپ کو ٹائملی جو ہے نا اس کے لیے میعر لے لینے چاہیے تھے، لیکن میعر نہیں لیے گئے،
حالانکہ میٹنگز بھی ہوئیں، اس میٹنگز کے اندر کسی قسم کا کوئی پروسیڈنگ نہ ہوئی، کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، جبکہ جو میں ایک پریس کانفرنس کے اندر جو ہے نا منسٹر ہیلتھ جو ہے نا، جو وفاق کے جو ہیں، ان کی سن رہا تھا کہ وہ ریپیٹرز کی طرف سے مسلسل یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اتنا ریشو نہیں ہوگی، جب بھی رزلٹ آئے گا، جب بھی میرٹ لسٹ لگے گی تو یہ 50-50 کی ہوگی یا اس سے کم ریشو ہوگی، لیکن جب اس کی میرٹ لسٹ لگی، اس میرٹ لسٹ کو دیکھنے کے بعد اب فرق واضح نظر آ گیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس اب سراپا احتجاج ہیں، وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ پوسٹ پون ہوئی، دوسری طرف سے یہ پروٹیسٹ۔ اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جبکہ آج جو ہے نا شام 5 بجے تک جو ہے جو پروینل میرٹ لسٹ تھی، اس کے اندر جو بھی ڈیفیشنسیز تھیں، جن بچوں کے ڈاکومنٹس کا کوئی ایشو تھا، جو مسنگ تھے یا چالان کا مسنگ تھا، وہ سارا جو ہے نا وہ ان کو آج 5 بجے تک فل اپ کرنے کی مہلت دی گئی تھی۔ اب 5 بجے کے بعد دیکھیں جو نیکسٹ میرٹ لسٹ ہوتی ہے، وہ جو فرسٹ فائنل میرٹ لسٹ ہے، وہ آج لگے گی یا کل لگے گی۔ آج رات کو یا کل کے چانسز ہیں کہ فائنل میرٹ لسٹ لگ جائے گی۔ ادھر سے میرٹ پروسیجر جو ہے نا، ایڈمیشن پروسیس جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا تحفظات چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کی طرف جو ہے نا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو فریشرز کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ اب آلریڈی ان روڈ اسٹوڈنٹس کا جو ایک ایشو ہے وہ ایک الگ ایشو بنا ہوا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا فریشرز اور ریپیٹر دونوں متفق ہیں کہ ان کو اس سال ایڈمیشن نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک یوں سمجھیں ایک ٹرائی اینگل سی بن گئی ہے۔ حالات جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ اللہ کرے جو بھی ہو بہتر ہو، ہماری یہی خواہش ہے کہ یہ پروسیس جو ہے نا، یہ ایڈمیشن پروسیس 2025-26 جو ہے نا خوش اسلوبی سے کمپلیٹ ہو، تاکہ بچے اپنے اپنے کالجز میں، یونیورسٹی میں جائیں، اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ ڈاکٹر ریاض احمد ملک کو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔